نبی کو حکم یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم انہیں ترغیب دو جہاد کرنے کی، اور جو ان کو ڈرا کر ترغیب دینے کی بجائے روک رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاد سے مسلمانوں کو سب سے پہلے کس نے روکا تھا؟ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور کہتا ہے نہیں جی اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ علی جا وہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا دوستو اب چھوڑ دو جہاد کا خیال، دوستو جہاد کا خیال چھوڑ دو۔ آگے کیا کہا تھا جی؟ دین میں حرام ہے جہاد اور قتال، یعنی دین میں حرام ہے جہاد اور قتال۔ اللہ کا محبوب حکم دے رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب آپ اندازہ فرما رہے کہ اب بھی وہ اگر دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں، جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس کی تو مخالفت کر رہا ہے، اور کہتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رحمت للعالمین مانا، اور خاتم النبیین مانا۔ اس لیے اللہ ترغیب دینے کا حکم دے رہا ہے اور وہ روکنے کی کوشش میں ہے نہیں کہ جہاد کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرزائیوں کے مذہب میں کیا ہے کہ جہاد حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اب ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو فرمایا تھا محبوب جہاد کی ہر وقت ضرورت ہوگی، اس لیے تم ترغیب دیتے رہو اہل ایمان کو، تیار رہو کسی موقع پر بھی ضرورت ہوگی، اور رہ گئی تمہاری کمزوری۔ اب یہاں ترغیب میں ایک مثال یہاں محدثین کرام اور مفسرین کرام نے فرماتے ہیں اگر کافر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے لالچ دیتے ہیں، ان کو تما دیتے ہیں، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی ان کو ترغیب دو اس مقصد کے لیے جو کچھ ان کو انعام دینے کا لالچ دینا پڑے۔ مقصد ہے دین کا کام کرنا، اس کے لیے جو کچھ بھی کر گزرتے ہو کرو، اور ان کو تیار کرو دین کے اس کام کے لیے۔ یہاں محدثین کرام اور سیرت نگاروں نے جنگ بدر کے ساتھ متعلقہ ہی ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف کا ایک بیٹا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بڑی سزائیں دیا کرتا تھا، تو یہ میدان بدر میں مارا گیا، قتل ہوا۔ اس کا بیٹا تھا صفوان۔ ایک اور آدمی تھا، اس کا نام تھا عمیر بن وہب۔ صفوان کا ابا وہاں جنگ بدر میں قتل ہو گیا، اس کو بڑا دکھ تھا، میرا بڑا تھا جو۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 70 بندے ان کے قتل کیے تھے، اور وہ بڑے بڑے سردار، میں نے کیا امیہ بن خلف بھی انہی میں ہے اور ابو جہل بھی انہی میں ہے۔ اچھا دوسرا عمیر بن وہب، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، جگہ پہ اکٹھے ہوئے تو کہتے بات یہ ہے تیرا پیو مر گیا اور میرا بیٹا انہوں نے قیدی بنا دیا، اب میرا بس نہیں چلتا۔ عمیر کہتا ہے صفوان کو میرا بس نہیں چلتا، اگر میرا بس چلتا ہوتا تو میں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بیٹے کا اور تمہارے باپ کا بدلہ لے لیتا۔ صفوان کہتا ہے تمہیں پرابلم کیا ہے؟ کہتا ہے ایک تمہیں بہت زیادہ مقروض ہوگی، میرے اوپر قرضہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر میں چلا جاؤں وہاں مجھے کچھ بھی ہو جائے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب صفوان نے اس سے وعدہ کیا، اسے کہا کہ میں قسم دیتا ہوں تم مدینے چلے جاؤ اس مقصد کے لیے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے، اور تمہارے رہ گئے بال بچہ ان کی ذمہ داری بھی جب تک میں زندہ ہوں ان کا پیٹ میں پالتا رہوں گا، ان کا اپنا کروں گا، اور رہ گیا یہ کہ تیرا قرضہ وہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قرضہ بھی تیرا ادا کر دوں گا۔ یعنی ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ بتا رہے ہیں اگر کفر کے مقابلے میں تم مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے ان کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، تو یہ کام کر یا تیرا یہ کام گھر والا جو ہے اس کو میں سنبھالوں گا۔ اچھا اب ہوا بڑا عجیب، عمیر نے گھر سے تیاری کی، تلوار کو تیار کیا، تیز کیا، اس کو زہر میں بجھایا، یہ دیکھتے ہیں کہ تلوار وہ خود تیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں رواج یہ ہوتا تھا کہ تلوار کو وہ زہر لگاتے تھے، بار بار پھر گرم کی زہر لگائی تھی تاکہ دونوں قسم کے اثر ہوں اس بندے پر جس کو تلوار سے وار کیا جائے، جس کو مارا جائے۔
عمیر نے تلوار لی، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے سامنے گیا، وہاں جا کر اونٹ بٹھایا۔ اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر آیا ہے، بدمعاش بندہ ہے، خیر نہیں ہے، کوئی گڑبڑ کرے گا، تلوار بھی اس نے لٹکائی ہوئی ہے اپنے گلے میں۔ اچھا تو حضور نے ساتھ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ عمیر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑا، چلا ہے حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ حضور پوچھے عمیر کیسے آئے ہو؟ کہتے جی میرا بیٹا قیدی ہے تو میں آپ سے کوئی بات چیت کرنے آیا ہوں کہ میرے بیٹے کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر اس کو رہا کر دو۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر بیٹے کی رہائی کا میرے ساتھ کوئی مسئلہ کرنا ہے تو یہ تلوار لے کر آنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے ہو کہ اصل میں چونکہ بیٹا تھا نا، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے تو میں یاد ہی نہیں رہی کہ تلوار میرے گلے میں ہے، تو جیسا میں تھا ایسے ہی میں آ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی یا ایھا النبی۔ اچھا کہ اب نبی یہ عربی کا لفظ ہے، تو عربی میں نبی کا معنی کیا ہے؟ یہ جس کو ہم نبی کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ قیامت کو اللہ نے اس لیے نبأ کہا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ نبأ غیب کی خبر کو کہتے ہیں، اور جو غیب کی خبر دیتا ہے عربی میں اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس لیے یاد دوستوں نے بہت سے لوگوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا نا تو نبی کا ترجمہ نہیں کیا گیا، صرف ایک ہے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے ترجمہ کیا نا تو فرمایا یہ بڑا ظلم ہے جی، بھائی نبی بھی عربی کا لفظ ہے، اگر باقیوں کا ترجمہ کرنا ہے تو نبی کا ترجمہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ اس سے ان کے عقیدے پر زد آتی تھی کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا، تو جب کوئی جاننے کا نہیں غیب کو بتائے گا کیسے؟ اس لیے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ غیب کا علم رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمیر آئے ہو تم بیٹے کی رہائی کے لیے، تلوار لے کر آئے ہو، کہتے ہو میں بھول گیا ہوں۔ تو وہ ہجر میں وہاں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک دو جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں صفوان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھی، سبحان اللہ، یہ صفوان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کی رہائی کے، نہیں کچھ اور بھی بتایا تھا۔ اچھا اگر پھر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس تیرے بال بچوں کی رکھوالی وہ کرے گا اور تیرا قرضہ وہ اتارے گا، اس کے بدلے میں تو مجھے قتل کرے گا، تو اس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ سن لو اللہ حائل بینک و بینی، اللہ تمہارے اور درمیان حائل ہے میرے، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب اسے سوچا کہ وہاں تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ جب ہم مشورہ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہو گیا یہ بات تو صفوان اور میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھی، ہم نے مکہ شہر کے اندر بھی نہیں کی تھی، کہیں دائیں بائیں سے گلی سے گزرتا ہوا کوئی بندہ سن نہ لے یا ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے ہم پہاڑی میں گئے تھے، وہاں جا کر ہم نے باتیں کی۔ یقیناً یہ بات خود خدا نے تمہیں بتائی ہے اور تم نے جانی ہے، اب آپ کی نبوت کے انکار کرنے کا کوئی مطلب نہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان جو ہے عالیہ، یہ اللہ نے اہل ایمان جن صحابہ کو دیا۔ ابھی زمانے میں کیا ہے، ہم مناظرے کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے مطالعہ کیا تو اس کے متاثر ہو گئے اسلام سے لہذا مسلمان ہو گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب بھی کوئی مسلمان ہوا، یہودی اس لیے مسلمان ہوئے، جو بھی مسلمان ہوا اسے دیکھا کہ اس کتاب میں اس نبی کی بات ہو رہی ہے جو ساری نشانیاں محمد عربی کے اندر پائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عیسائی بھی اس لیے مان گئے حضور کو کہ انجیل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی وہ ساری نشانیاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اور باقی جو مشرک تھے، مشرکوں نے کب مانا؟ جب بی آمنہ کے لال کا کوئی معجزہ اور شان دیکھی، انہوں نے کہا ایسی شان والا جھوٹا نہیں، خدا کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمایا۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ابو بندہ تو مسلمان ہو گیا، پھر اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ کمزور ہو، اور کمزوری میں تم کچھ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں کیسے مقابلہ ہوگا۔ تمہاری کمزوری کی وجہ سے ایک بات یاد رکھنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ تخفیف اور کمی کر دی ہے۔ پہلے تمہارے لیے حکم تھا وہ عام بڑے بہادروں کے لیے تھا، اب چونکہ تم کمزور ہو اس لیے ہم تمہارے لیے اس کمزوری کی وجہ سے ایک حکم اور بدلا دیتے، کیا فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تمہاری کمزوری کی وجہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم ایک اکیلا بندہ دو کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ دو دشمن آئے نا تمہارے، تم اکیلے ہو ان کے مقابلے کے لیے تم کافی ہو۔ فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تم میں 100 ہوگا، دشمنوں کے 200 ہوں گے تو تم اس پر غالب آ جاؤ گے۔ وَإِنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں صبر، شرط صبر کی ہے جی، اگر تم صبر کرنے والے ہوئے 1000 تم ہوئے تو اللہ کے حکم سے 2000 کے مقابلے میں تم غالب آ جاؤ گے۔ اور شرط آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہ ہو، واللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں خود خدا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے اس میں عربی زبان میں اس کو عتاب کہتے ہیں، نہیں یہ ایسا کیوں کیا آپ نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رب العالمین جل جلالہ نے صحابہ کرام کو ہوا یہ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ جتنے مشرک جنگ بدر میں آئے ہیں، میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے آئے ہیں، ان سارے کے ساروں کا بیڑا غرق کر دیا جائے، ان سب کو مار دیا جائے۔ لیکن مسلمانوں نے جب دیکھا وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا چلو شکر ہے جانے دے گی، جانے دے۔ اب وہ کچھ بھاگ گئے اور جو رہ گئے مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ دیکھا جو بھاگ گئے ہیں ان کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، اس سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو اچھی نہیں ہوئی، میں تو یہ چاہتا